السلام علیکم دوستو، دنیا کے اولین دور کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے، جبکہ اسلام دشمن عناصر نے اس کو ڈارک ایج مشہور کر رکھا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کی اس ترقی کے پیچھے صرف یورپ کا ہاتھ ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی اور سائنس ان کے پسندیدہ مضامین ہیں، جبکہ باقی دنیا ان سے استفادہ کرتی ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یورپ سے پہلے وہ کون سی قوم تھی جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا اور دنیا پر ان کے علم و فضل کا سایہ برسوں تک رہا۔ وہ قوم ملت اسلامیہ ہے، جس کے علماء، اطباء، سائنسدان اور ہنرمند افراد نے ایک عرصے تک یورپ اور اس کے کئی ایک علاقوں کو علم سے روشناس کروایا، بلکہ یونانی فلسفہ اور سائنس کو عربی میں سب سے پہلے کنورٹ مسلمانوں نے ہی کیا تھا۔ ہم آپ کے سامنے ایک لسٹ پیش کریں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اکابر کتنے عظیم لوگ تھے۔ اسلامی سنہری دور میں تاریخ، مذہب، ثقافت، سائنس، معاشرہ، تہذیب، تمدن، جغرافیہ، موسیقی، کلام، ادب، سیاحت، کڑھائی، پکوان، کیمیا، طب، علاج، اصول، فنون لطیفہ، تلوار بازی، گھڑ سواری، الغرض زندگی کے ہر شعبے سے متعلق سارے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے۔ یہ گولڈن ایج عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں بیت الحکمت کے نام سے شروع ہوا۔ اس کو ہاؤس آف وزڈم بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں سے دنیا کی تعمیر و ترقی کی بنیادیں رکھی گئی تھی۔ بیت الحکمت میں دنیا کے معروف زبان دان موجود تھے جو یونانی، سریانی، ہندی، سنسکرت، چینی اور کئی ایک زبانیں جو اس وقت رائج تھیں ان کو جانتے تھے، اور ان زبانوں کے اہل علم لوگوں کی کتابوں کے ترجمے کیے جاتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا وہ عروج تھا جس کے سامنے سبھی تہذیبیں اور وقت کی بڑی بڑی قوتیں سرنگوں تھیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزل کی، جو خالصتاً عرب لوگوں کا خاصہ تھا۔ غزل عربی شاعری کی ایک مشہور صنف ہے جو صرف عرب میں شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اب بات کرتے ہیں علمبک کی۔ یہ خاص طرح کا کیمیائی سامان ہے جس کی ایجاد جابر بن حیان نے کی تھی۔ عربی سوخ ایک مخصوص عربی طرز تعمیر تھا جو 11ویں صدی عیسوی میں ایجاد کیا گیا۔ آج یورپ میں اس فن پارے کی بہت زیادہ شہرت ہے۔ استرلاب اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ مسلمان سائنسدانوں سے پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ مسلمان سائنسدانوں نے اس کی باقاعدہ ایجاد کی۔ یہ فلکیات کو جاننے کا ایک بہت اہم ذریعہ تھا۔ اس کو قرۂ فلکی بھی کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کیمیائی عناصر کے چارٹ کی، جسے چارٹ آف کیمسٹری بھی کہتے ہیں۔ جابر بن حیان کے کام نے عناصر کی جدید درجہ بندی کے بیجوں کو دھاتوں اور غیر دھاتوں میں تقسیم کر دیا، جس کی مثال اس کے کیمیائی کام میں مل سکتی ہے۔ دوستو، یہ چارٹ آج کی جدید سائنس کے لیے بہت موزوں ثابت ہوا۔ سمبار جابر بن حیان نے دریافت کیا تھا۔ یہ ایک سرخی مائل پتھر تھا جو بہت سارے کیمیائی مادوں میں استعمال ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جابر بن حیان سے پہلے کسی نے دریافت نہیں کیا تھا۔ یہ معجزاتی طور پر دریافت ہوا تھا۔ دمشق اسٹیل دمشق بلیڈ پہلی بار دمشق میں استعمال کیا جانے لگا۔ دراصل یہ خاص قسم کا اسٹیل تھا جو ہندوستان سے برآمد ہوتا تھا، اور اس کو دمشق میں مسلم سائنسدان اپنے انگوٹھے کے نشان سے اس میں ڈیزائن پیدا کرتے تھے، اور پھر یہ بازار میں فروخت ہوتا تھا۔ اس کی آج بھی بہت زیادہ مانگ ہے۔ گیر گریسٹ مل مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کے قریب قرون وسطی میں یہ ملز تعمیر کی گئیں، جنہیں کھانے پینے کے لیے اناج اور دیگر بیج پیسنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس کو آپ آٹا، دالیں، گندم وغیرہ پیسنے کی چکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہائیڈرو کلورک ایسڈ ایک بڑا مشہور ایسڈ تھا۔ اس کو جابر بن حیان نے دریافت کیا، اور آج سائنس کے بے شمار کارنامے اسی ایسڈ کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں۔ یہ کیمیا کی ایک بہت بڑی ایجاد تھی۔ دوستو، آڈ اور لیوٹ مسلم سائنسدانوں کی ایجادات ہیں۔ مسلم سازگاری میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ موسیقی کی دنیا میں مسلمانوں کا بہت بڑا نام ہے۔ گٹار کی ایجاد سے لے کر آڈ اور لیوٹ تک ہر چیز مسلمانوں نے ایجاد کی۔ ستار ہندوستان سے بنی۔ بہت ساری دیگر چیزیں جن کو آج میوزیکل انسٹرومنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری تقریباً مسلمانوں نے ہی ایجاد کی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پیپر ملز کی۔ مسلم اسکالرز کے نزدیک عباسی دور کے اندر بغداد میں یہ ملز وجود میں آئی تھیں۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ چین کے اندر پیپر بنانے کی صنعت موجود تھی، لیکن باقاعدہ اس کو ایک مل کا درجہ دینا
یہ مسلمانوں کا ہی خاصہ تھا۔ جابر بن حیان نے بے شمار ایجادات کی، بہت بڑے سائنسدان کے طور پر وہ سامنے آئے۔ ان کا سلفر پارے کا نظریہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ ٹن گلیزنگ، سیرامکس کی ٹن گلیزنگ کا کام 8ویں صدی کے بصرہ عراق میں مسلمان کمہاروں نے ایجاد کیا تھا۔ پینیوان ونڈ مل، ابتدائی طور پر ریکارڈ کی گئی ونڈ مل کا ڈیزائن فارسی زبان میں تھا اور اس کی ایجاد 7ویں صدی میں ہوئی۔ یہ ایک ہوا کے رخ اور سمت کو معلوم کرنے کا آلہ تھا۔ یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ اس کا تصور یورپ میں بہت بعد میں آیا۔ اب بات کرتے ہیں الکحل کی بھٹی کی۔ قرون وسطیٰ کے عربوں نے آسون کے عمل کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا اور اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے شراب کو بنایا، جو عربی لفظ الکحل سے آتا ہے۔ الکندی نے 9ویں صدی میں شراب کی کشیدگی کو واضح طریقے سے بیان کیا، جس کا تصور اس سے پہلے بالکل نہیں تھا۔ الجبرہ، الخوارزی کو الجبرہ کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ الجبرہ عربی زبان الجبر سے لیا گیا ہے، جس کو خوارزمی نے اپنی کتاب الجبرہ والمبالات میں ذکر کیا تھا۔ وہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے خود ہی الجبرہ کو حل کیا اور اس کے سوال لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ الگوریتھم، الخوارزمی کے لاطینی نام الگوریتھمی سے آ رہا ہے۔ الخوارزمی کو کمپیوٹرز کا گرینڈ فادر بھی کہا جاتا ہے۔ الگوریتھم کے بغیر کمپیوٹر نہیں چل سکتا۔ یہ ایک غیر معمولی ایجاد ہے اور لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ جدید دور میں بھی اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ خاص طرح کی ہیرارکی ہوتی ہے جو کمپیوٹر کو کنٹرول کرتی ہے۔ آٹومیٹک کنٹرول، بنو موسیٰ ایک بہت بڑے سائنسدان تھے۔ ان کا آٹومیٹک کنٹرول غیر معمولی حد تک پھیل گیا۔ یورپ نے ان کے اس آٹومیٹک کنٹرول کو یوز کر کے بہت ساری ایجادات کی ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے آٹومیٹک کنٹرول کا تصور اور اس کی ایجاد بنو موسیٰ نے دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شطرنج ہندوستان سے ایجاد ہوئی، حالانکہ اس کا سب سے پہلا تصور مسلم سائنسدان السلی الرومی نے دیا تھا۔ یہ ایک مشہور شطرنج کے کھلاڑی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر شطرنج کے بہت سارے اصول لکھے۔ اب بات کرتے ہیں خودکار کیرنگ کی۔ غیر دستی کیرنگ متعدد ہائیڈرولک آلات میں ظاہر ہوتا ہے، جس کو آپ آسانی کے لیے ایک چھوٹا انجن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسلمان سائنسدانوں نے سب سے پہلے ایجاد کیا تھا۔ یورپ بعد میں اس سے متعارف ہوا۔ پانی والے پائپس اور والز، مستقبل میں ہونے والی پیش رفت کے لیے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ واقعی یہ پانی والے پائپ اور والز اتنی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اس کو تیار کرنے کا سہرا بھی بنو موسیٰ کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کو مخروط سمسام بھی کہا جاتا تھا۔ اس وقت یہ بہت بڑی ایجاد تھی۔ اسی صدی میں ایک بڑے مشہور کیمیاءدان بھی گزرے ہیں جن کا نام خالد بن یزید تھا۔ انہوں نے کافی، بارود، پوٹاشیم، کیمیائی نقطے اور بے شمار نئی ایجادات کی۔ مسلم دنیا میں پوٹاشیم نائٹریٹ کی اصطلاح ہمیشہ ہی سے مختلف ناموں سے یاد کی جاتی ہے، جیسے نیوٹرون، براق، الہیت، شبیانی وغیرہ۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے گن پاؤڈر بھی ایجاد کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ایجپٹولوجی کی، یعنی مصریات۔ متعدد مسلم اسکالرز نے اس پر بہت سارا کام کر رکھا ہے۔ اس کو علم البلاد بھی کہا جاتا ہے، یعنی شہروں کے بارے میں اس وقت کی سب سے بڑی انفارمیشن کو مصریات کہا جاتا تھا۔ مسلم اسکالرز اس میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ اینتھول کی دریافت کا سہرا فارسی کے معالج، کیمیاءدان اور فلسفی محمد بن ابن زکریا الرازی کو دیا جاتا ہے۔ شیشے کی تیاری، عباس بن فرناس نے پتھروں سے شیشہ بنانے کا عمل دریافت کیا۔ عباس بن فرناس نے پتھروں پر اتنی محنت کی اور ان کو اتنا گھسا کہ ان سے واقعتاً شیشے جیسی چمک واضح ہونا شروع ہو گئی۔ یہ وہی سائنسدان تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہوائی جہاز کا تصور پیش کیا، بلکہ خود اڑ کر ایک تجربہ بھی کیا۔ اب بات کرتے ہیں لیسٹرویئر کی، جس کو آپ آسانی کے لیے برتنوں پر نقش نگاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ 9ویں صدی میں میسوپوٹیمیا میں برتنوں پر چمکتی ہوئی چھلکیاں لگائی گئی تھی۔ یہ تکنیک جلد ہی فارس اور شام میں مشہور ہو گئی۔ دراصل اس کو مسلم کمہاروں نے ایجاد کیا تھا، جو اپنے فن کو بہتر کرنے کے لیے نت نئی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ صابن بنانے کی ترکیبیں محمد بن زکریا الرازی نے بیان کی تھی، جنہوں نے زیتون کے تیل سے گلیسرین تیار کرنے کی بھی ترکیب پیش کی۔ ہمارے بزرگ تو بہت عظیم شخصیات تھے، انہوں نے بہت علمی کارنامے سر انجام دیے۔ یورپ ایک عرصے تک ان کا خوشہ چین رہا۔ ہمارے بزرگوں نے بہت بڑے بڑے علمی کارنامے سر انجام دیے اور ہم ان سے بالکل واقف نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اس کا دوسرا پارٹ بننا چاہیے یا نہیں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔